السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، بات چل رہی ہے عید میلاد النبی کے تعلق سے، تو آئیے سنتے ہیں جو حضرات ہمارے اسلاف کی بات کہہ کر اور ان کے حوالے سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں ہمارے اسلاف کا کیا عمل رہا، کیا انہوں نے عید میلاد النبی قائم کی یا پھر قائم کرنے کا حکم دیا۔ تو آئیے سنتے ہیں۔ سب سے پہلے مولانا شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ محدث دہلوی اپنی کتاب تحفہ اثنا عشریہ میں لکھتے ہیں کہ کسی پیغمبر کی وفات پر یا تولد پر، کسی پیغمبر کی وفات کے دن یا پیدائش کے دن عید کی طرح منانا جائز نہیں ہے۔ یہ کون لکھتے ہیں؟ مولانا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، تحفہ اثنا عشریہ میں لکھتے ہیں کسی پیغمبر کی پیدائش کے دن اور یا تو پھر ان کی وفات کے دن عید کی طرح منانا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح علماء متاخرین میں سے مولانا رشید احمد گنگوہی دیوبندی بذات خود اپنی کتاب فتاوی مولود عروس میں لکھتے ہیں کہ ایسی مجلس ناجائز ہے اور اس میں شریک ہونا گناہ ہے۔ یعنی جس مجلس کو مولود کے نام پر، عید میلاد النبی کے نام پر قائم کیا جائے اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فخر رسالت کو قائم کیا جائے، ایسے کو بذات خود رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ ناجائز قرار دیتے ہیں اور گناہ کا کام بتا دیتے ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس فتویٰ کے اوپر مولانا محمود دیوبندی رحمہ اللہ، مولانا محمد ناظر دیوبندی رحمہ اللہ اور مولانا عبد الخالق صاحب دیوبندی رحمہ اللہ اس فتویٰ کے اوپر دستخط کیے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں فتوی مولود عروس میں یہ فتویٰ لکھا ہوا ہے کہ یہ سب ناجائز ہے اور اس میں جانا گناہ ہے، تو پھر ہم کیسے عید میلاد النبی قائم کر سکتے ہیں اور اس میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر سمجھ کر کے کھڑے ہو کر کے سلام پڑھنا، یہ کہاں تک ثابت ہے اور کہاں تک درست ہے، کہاں تک جائز ہے؟ بذات خود یہ دیوبندی علماء بذات خود ان کو ناجائز ٹھہراتے ہیں اور اسے گناہ قرار دیتے ہیں۔ لہٰذا اللہ کے واسطے یہ سب کرنا چھوڑ دو، اللہ کے واسطے یہ سب کرنا چھوڑ دو۔ عید میلاد النبی بذات خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منائی نہیں ہے، آپ کے خلفائے راشدین نے بھی نہیں منایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد 23 سالہ زندگی آپ کی رہی، 23 مرتبہ 23 ایئرس، یعنی 23 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا اور 23 مرتبہ آنے کے باوجود بھی آپ نے عید میلاد النبی نہ تو منایا اور نہ ہی منانے کا حکم دیا۔ آپ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین، پہلا امیر المومنین، ان کی خلافت 2 سال ہوئی، 2 سال سے کچھ مہینہ زیادہ، لیکن 2 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا، نہ تو آپ نے عید میلاد النبی قائم کی اور نہ ہی قائم کرنے کا حکم دیا۔ آپ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، امیر بنے، ان کی خلافت 10 سال رہی اور 10 سال کے اندر 10 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا، لیکن نہ تو آپ نے عید میلاد النبی قائم کی اور نہ ہی قائم کرنے کا حکم دیا۔
آپ کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تیسرا خلیفہ، آپ کی خلافت 12 سال رہی۔ 12 سال کے اندر 12 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا، لیکن نہ تو آپ نے عید میلاد النبی قائم کی اور نہ ہی قائم کرنے کا حکم دیا۔ آپ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چوتھا خلیفہ، چوتھا امیر بنے۔ آپ کی خلافت 5 سال رہی۔ 5 سال کے اندر 5 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا۔ 12 ربیع الاول 5 مرتبہ آیا، نہ تو آپ نے عید میلاد النبی قائم کی اور نہ ہی قائم کرنے کا حکم دیا۔ آپ کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خلافت سنبھالی، اور آپ کی خلافت 19 سال رہی۔ 19 سال رہی۔ 19 سال کے اندر 19 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، لیکن 12 ربیع الاول نہ تو آپ عید میلاد النبی قائم کی اور نہ ہی قائم کرنے کا حکم دیا۔ محترم ناظرین، صرف اتنا ہی نہیں، آئیے ہمارے اسلاف کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ان کے بعد ہمارے اسلاف میں سے سب سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دور میں 47 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا، نہ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے عید میلاد النبی قائم کی اور نہ ہی قائم کرنے کا حکم دیا۔ ان کے بعد امام شافعی رحمہ اللہ کے دور میں 55 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا، نہ تو آپ نے عید میلاد النبی قائم کی اور نہ ہی قائم کرنے کا حکم دیا۔ ان کے بعد امام احمد بن حنبل کے دور میں 38 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا، نہ تو آپ نے عید میلاد النبی قائم کی اور نہ ہی قائم کرنے کا حکم دیا۔ ان کے بعد امام مالک رحمہ اللہ کے دور میں 60 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا، لیکن 60 مرتبہ ربیع الاول آنے کے باوجود آپ نے نہ تو عید میلاد النبی قائم کی اور نہ ہی قائم کرنے کا حکم دیا۔ آپ کے بعد پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے دور میں 44 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، لیکن پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے بھی نہ تو عید میلاد النبی قائم کی اور نہ ہی قائم کرنے کا حکم دیا۔ تو پھر محترم ناظرین، ہم کیسے منا سکتے ہیں؟ ہمارے اسلاف نے نہیں منایا، امیر المؤمنین نے نہیں منایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود نہیں منایا اور نہ منانے کا حکم دیا، تو پھر ہم کیسے منا سکتے ہیں؟ بالکل ہی نہیں۔ یہ دین کے اندر نئی چیز ہے، لہذا اس چیز سے ہمیں باز آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہی ہوئی باتوں کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تقبل یا رب۔